کہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس کا آغاز دنیا سے ہو جاتا ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو میں شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان اس کا ساتھی بن کے اس کو سیدھے راستے سے یعنی اللہ کے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ اپنی دانست میں خیال کرتا ہے کہ میں تو کلمہ گو مسلمان ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں اور کیا کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنا کیسا ہے۔ دیکھیں، بہت برا ہے، یعنی میں ایک عام انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، اس کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے فوری طور پہ ہمیں مل جاتا ہے، نتیجہ، اور ہر نتیجے کے لیے ہم ایک سبب تلاش کرتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں۔ یہ میں مختصر طور پہ بات کر رہا ہوں۔ بعض نتائج فوری طور پہ مل جاتے ہیں، بعض نتائج دیر لگتے ہیں، یا جو بھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس کی عمر جو ہے وہ 3 سال ہے، تو اس کے لیے پھر آپ ایک پروسیس یعنی تعلیم دے کے آپ اس کو ایک ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے میری اولاد جو ہے پڑھ لکھ جائے اور جو بھی ہے، تو اس کے لیے 15-16 سال جو ہے بچہ تعلیم میں گزار دیتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے۔ 5 سال کا ہے تو 15 سال 16 سال میں وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر۔ اس کے لیے آپ ایک 15 سال انتظار بھی کرتے ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں، فیسی بھی دیتے ہیں، بس ساری ایک پروگرام آپ چلاتے ہیں 15-16 سال تک۔ تو آخر کار نتیجے کے طور جو آپ کو نتیجہ ہے وہ مل جاتا ہے، بیٹا آپ کا ڈاکٹر یا جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ بات ہے آخرت کی۔ آخرت کیا ہے؟ نتیجہ، ایک کام کا نتیجہ۔ خیر، میں ابھی وہی مثال دے رہا ہوں۔ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو کھانا کھا لیتے ہیں، تو آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے، آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ پیاسے ہیں، پانی پی لیتے ہیں تو پیاس مٹ جاتی ہے۔ آپ ایک مثال کے طور پہ مردان میں ہیں، اسلام آباد میں آپ کا کام ہے، وہاں پر آپ کو ایک کام کرنا ہے یا ایک کام جو بھی ہے، تو آپ اس کے لیے سفر کرتے ہیں، جتنا بھی ٹائم لگتا ہے آپ سفر کرتے ہیں، گھر سے باہر نکل ایک عمل کرتے ہیں سفر کا، تو بس وہ پھر سفر کر کے آپ انڈیا یا جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں پہنچ جائے۔ اسی طرح دیکھیں، ہم رزق تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایسی سادی سادی باتیں ہیں، مجھے خود ہی تھوڑا سا یعنی مطلب کم فیل ہو رہا ہے کہ میں عام سادہ سی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے رزق کمانا چاہتے ہیں تو آپ ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو پھر
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کاروبار چلتا ہے تو آپ کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، منافع ہر جگہ. یہ نہیں آسان بات ہے. ایک جگہ جو ایک آپ سڑک کے کنارے کھڑے میں ایک دکان پہ جانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے 20 قدم دور ہے، تو 20 قدم آپ کو چلنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کہیں کہ بھئی بس نہیں، ہر نتیجے کے لیے آپ ایک عمل ضروری سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کام. یعنی نتائج، اعمال کے نتائج پر دنیا میں آپ یقین بھی رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں. آپ تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہیں، تو آپ آرام کر لیتے ہیں، ایک عمل آرام کا، سو جاتے ہیں، جو بھی ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کو جب اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے آپ کی. تو مجھے کوئی ایک کام ایسا نہیں آپ بتا سکتے جو بغیر کسی عمل اور نتیجے کے انجام پائے جو آپ کے کرنے کا ہو. اور یہ عالم اسباب ہے، عالم مادیات ہے. یہاں ہر کام اللہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک نتیجہ، ایک سبب یعنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس عالم اسباب میں ہر کام سبب سے کرتا ہے. ایک مریض ہے تو اللہ تعالیٰ، یعنی مرض ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کے لیے دوا بھی پیدا کی دی ہے، اس کے لیے سبب بھی ہے شفا کے لیے. تو اب بعض کام دیکھیں، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. لیکن اسباب کی ایک طویل، یعنی ایک چین ہے، واٹر سرکل جسے آپ کہتے ہیں. سب سے پہلے سمندر سے آبی بخارات، پانی جو ہے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ ہوائیں لے کے چلتی ہیں. قرآن میں یہ سارا مضمون ہے. تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بارش برس جاتی ہے. اور یہ بھی سارا ایک پروسیس ہے، ایک خاص ٹیمپریچر وغیرہ وغیرہ، سب کچھ. اور یعنی اسباب 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 اور پھر نتائج. ہر کام، مثلا زمین سے پیٹرول نکل رہا ہے، پیٹرول کیسے بنا، گیس کیسے بنی، کیا اسباب، یعنی زمین میں کیا تبدیلیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں گیس یا پیٹرول بن گیا، سبب. تو اچھا دیکھیں، ایک اور بات، میں زیادہ طویل نہیں بناؤں گا بات کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہی انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ ہادی ہے، لیکن ہدایت کے اسباب ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ رات کو سوئے اور صبح آپ کو ہدایت مل گئی، یا آپ پر وحی نازل ہو گئی، یا جو بھی ہے، ایسا نہیں. ہدایت، ہادی کون ہے؟ اللہ. تو ہدایت کے پھر اسباب ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. گمراہی کے اسباب ہیں، ہدایت کے اسباب ہیں. ہر چیز یعنی ایک سبب کے تحت ہوتی ہے. عالم اسباب، عالم مادیات، عالم اسباب. اچھا دیکھیں دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور پھر اس دنیا میں جو بھی اشیاء بنائی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. سخر لکم ما فی السماوات والارض، خلق لکم ما فی السماوات والارض. ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور ہر چیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی. یہ کائنات اور کائنات میں دنیا اور دنیا میں تمام اسباب زندگی، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اللہ کی تمام یہ نعمتیں ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گن نہیں سکتے تم بے شک. تو دیکھیں یہ سب غور و فکر ہے. میں آخرت کی بات کر رہا ہوں. انسان، ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں. انسان مقصود کائنات ہے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم اس کے بنیادی فائدہ اٹھانے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں بنایا ہے؟ یہ ایک سوال ہے.
مجھے کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے موضوع میں زندگی، آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنا کیسا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ اب یہ زندگی، دیکھیں زندگی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دو اجزاء ہیں، ایک ظاہر ہے، ایک جسم، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ اور روح تو ابھی نہیں پیدا ہوئی آپ کی، روح تو کائنات کی پیدائش سے پہلے ارواح کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اب ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ابھی شروع کیا ہے۔ کائنات کی عمر تو اربوں خربوں سال ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ سلسلہ، یعنی زندگی کا سلسلہ چند ہزار سال، جتنے بھی ہوں اس پہ بحث نہیں کرتے، لاکھ سال نہیں، چند ہزار سال ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں انسان کی، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور پہلا انسان ہی ہادی تھا، ہدایت لے کے آیا تھا۔ اچھا، تو انسان کی میں بات کروں، میں اپنی آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری پیدائش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور بنیادی تخلیق وہ انسان کی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ بات بھی مطلب عقل سے سوچنے کی ہے۔ ساری زندگی آپ دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کمانے میں یا دنیا کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے آپ، کفن میں تو جیب نہیں ہوتی۔ اچھا، تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنائے، ہاں زندگی ہے، اسباب زندگی ہیں، اور وہ زندگی ہم نے گزارنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے جانا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم سب کو میں اکٹھا کروں گا آخرت کے دن، قیامت کے دن۔ تو اچھا، یہاں تک آ گئی بات۔ اب بات یہ ہے، میں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور ہم جب یہ کس لیے بنایا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، اور وہی بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مختصر عرصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری انتہا میں ہوں، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہاری انتہا تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ ایک پیغمبر کی بات تو نہیں ہے، ہر پیغمبر اللہ کی طرف، اللہ کو منزل بناؤ، تمہیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہترین اجر دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اس کا انتظام کر لیا ہے۔ یعنی دیکھیں، میں زیادہ طول نہیں دیتا بات کو، میں دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک سفر ہے دنیا کا، یہ اس سے گزر گئے ہم جائیں گے آخرت میں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس کا آغاز دنیا سے ہو جاتا ہے۔ مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو میں شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان اس کا ساتھی بن کے اس کو سیدھے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور یہ اپنی دانست میں خیال کرتا ہے کہ میں تو کلمہ گو مسلمان ہوں، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں اور کیا کروں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ دیکھیں میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں
آخرت آخرت میں کہہ رہا ہوں دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. یا تو آپ ایک پریشان کن زندگی گزاریں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو زندگی میں خوش نہیں رہے گا، وہ پریشان ہوگا، بدحال ہوگا. ان له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا. دیکھیں یہ بات میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہنے دیں مجھے. ہم اندھے یہاں بنے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہاں انسان بنیادی طور پہ اندھا ہے پیدائشی طور پہ، یعنی جب جسم میں ہم آتے ہیں تو چونکہ عقل محدود ہے ہماری، تو ہمیں کچھ بھی حقیقت نظر نہیں آتی. نظر آتی ہے دنیا، اور دنیا کو ہم دل دے دیتے ہیں. آخرت سے ہم اندھے رہتے ہیں، اللہ کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے. تو بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہاں اندھے رہیں گے تو وہاں اندھے اٹھائے جائیں گے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. تو بہرحال دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخرت کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے. جو مومن ہیں، جنہوں نے اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک نگران کی نگرانی میں زندگی گزارنے لگے، تو اب یہ محتاط رویہ اپنائے گا، تقوی والا. اس کے ہر کام میں للہیت ہوگی، اور اس کا ہر کام عمل صالح میں لکھا جائے گا. اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاؤں گا. اس کی تفصیل ہے. تو آخرت کا یعنی اچھا، یہ شخص جو ہے جس نے آنکھیں کھول لی، عقل و فکر سے کام لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا. اللہ نے لکھ دیا، میں تو نہیں کہہ رہا. لہم البشری فی الحیات الدنیا. تو اچھا، زندگی اس کی خوشحال گزرے گی. میں کہہ رہا تھا آخرت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. آغاز آپ کی آخرت اس وقت آپ اپنے اعمال کے نتائج آپ کو مل رہے ہیں، یا تو آپ ایک بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اطمینان، سکون، دل آپ کا منور ہے اللہ کے نور سے، آپ کا دل عرش رحمان ہے، آپ کا دل قلب سلیم ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو نتیجہ آپ کو فوری طور پہ مل گیا، دل آپ کا براق بن گیا. حضور نے فرمایا کیونکہ آپ ضبط نفس سے کام لے رہے ہیں، اور نفسانی تقاضوں کو، جو برے تقاضے ہیں اس کو آپ دبا رہے ہیں، اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. قلب المومن عرش الرحمان. کعبے سے زیادہ اہمیت ہے مومن کے دل کی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کعبے سے زیادہ. آپ تو ساری عمر پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور بس سیر سپاٹے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں دوران سبق یہ شعر کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ وصف بیداری دل اے معنوی میں نہ گنجد در ہزارہ مثنوی. یہ میں آخرت کی بات کروں، یہاں پہ آپ کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مولوی روم جو ہے کہتے ہیں کہ وصف بیداری دل اے معنوی. معنوی ان کا لقب تھا.
تمہیں میں بیداری، جب دل بیدار کی جو خاصیت ہے وہ نہ بتاؤں؟ میں نہ گنجد در ہزارہ مثنوی، اس کی تعریف ہزار مثنویوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ ظاہر ہے محدود چیز تو ہے نہیں، ہے لامحدود ہے، مثنوی تو محدود ہے۔ وصف بیداری یہ دل اے مانوی، میں نہ گنجد در ہزارہ مثنوی۔ تو بہرحال دیکھیں آخرت کا آغاز یہاں سے ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حضور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جیسی تم زندگی گزارو گے تو اسی طریقے سے تمہارا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت ہو اسی حالت میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم یا اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی اندھے پن میں ہماری موت آتی ہے اور ہمیں اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ مختصر میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ظاہر کو تو ہم جانتے ہیں، ظاہری فائدے کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، آخرت جو ہمارا یعنی جو لفظ ہے آج کے موضوع میں پہلا لفظ آخرت، آخرت کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون۔ تو خیر بہرحال تو یہ دیکھیں آخرت، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اصل میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو منزل بنا لیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں تو شیطان ہمیں یہ کہتا ہے تمہاری یہ زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور برے کام کا حکم دیتا ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ اے ٹو زی، الف سے یہ تک برے کاموں پر مشتمل ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی آ جائے، یہ بھی برے کام ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ ریاکار ہیں، آپ اللہ والے تو ہیں نہیں، آپ دنیا دار ہیں، اور بس آپ کے دین اسلام کا کیا کہنا؟ نہ کبھی آپ نے سوچا، نہ سوچنا چاہتے ہیں، اور نہ غور کیا، نہ غور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو دیکھیں اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے ہیں، من کان فی ہذہ، جو حق سے اندھا رہا، حق کو نہیں پہچانا، تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا۔ اندھے بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہماری منزل دنیا ہے، آخرت پر ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، لہذا ہم سب امت مسلمہ جہنمی ہے۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ دیکھیں میں نیک لوگوں سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو سرکش لوگوں سے مخاطب ہوں، جو اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے، ان سے میں مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ تو تھوڑا سا سوچیں۔ اچھا بہرحال میں اپنے یعنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں شاید آج کی نشست میں پوری بات میں نہیں کر سکوں گا، لیکن میں آپ کو سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 30 سے آپ کو میں ترجمہ سناؤں گا، آیت سناؤں گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی عطا سے بات کریں گے۔ دیکھیں اس جو دو آیات ہیں، ایک تو ایمان والوں کے بارے میں ہے آیت نمبر 30، اور ایک ان لوگوں کے بارے میں ہے جو لفظی مسلمان ہے اور قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ متکبر بن کر زندگی گزار رہے ہیں، متکبر بن کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور
یعنی یعنی ان کی حالت جو ہے وہ مجرم کی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکا رہے، نہیں جھکانا چاہتے، اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، دنیا کو مدعا بنا لیا۔ تو دو آیت پہلے آپ سن لیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن اس سے پہلے جو آیت ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 29، ھذا کتابنا، قیامت کے دن کا حال ہے یہ، اور اس دن اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں کہا جائے گا کہ یہ کتاب ینطق علیکم بالحق، کیونکہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو اس پہ تو ہمیں یقین تو ہے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو کسی چیز پر بھی یقین نہیں ہے، باطن سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے ہم اس پر یقین نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال وہ کتاب جو ہمارے گلے کا ہار ہے، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، دوسری جگہ مضمون ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن یہ کتاب میں اس کے ہاتھ میں دے دوں گا اور وہ اسے پڑھ سکے گا۔ پھر دوسری جگہ ہے تو مجرم جو ہے ہم آج کا مسلمان، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جب وہ کتاب اسے ملے گی تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہر چیز ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چیز جو ہے وہ حاضر ہوگی، دیکھ سکے گا۔ ہو سکتا ہے ویڈیو بھی ہو اس کی، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے، ھذا کتابنا ہمارا اعمال نامہ ہے، ہم نے لکھوایا ہے، ینطق علیکم بالحق جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، بول رہا ہے، ینطق یعنی گواہی دے رہا ہے، ما کنت انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ، اب دو قسم کے لوگ ہیں اس وقت بھی، یا تو ہم ایمان والے ہیں، یقین کرنے والے ہیں، یا انکار کرنے والے ہیں۔ ابھی آیت آ رہی ہیں، پوری تفصیل ہے، اللہ کی عطا سے میں بیان کروں گا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے یقین کر لیا اپنی حقیقت پر، اپنے منزل پر، منزل کے راستے پر چلنے کے طریقے پر، تو ایمان لیا، یقین کر لیا اور یقین کے مطابق زندگی گزاری، وَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بڑی واضح کامیابی، صریح کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی دیکھیں وقت ہمارا جو مقرر ہے وہ اختتام پذیر ہے، آج کی جو باتیں ہیں میں نے کی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے، یعنی نتیجہ یہی ہے کہ ہم آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا سب کچھ پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، اعمال نامہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ہمیں یا جزا یا سزا دی جائے گی۔ جو ہم نے آج پڑھا اما الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقصد وجود پر یقین کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح دی، تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ تم میری رحمت کے سائے تلے ہوگے،
اور یہ بہت واضح کامیابی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں، مجرمانہ زندگی نہ گزاریں۔ ہم اللہ کے مجرم ہیں اور ہم دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ روایات ہیں اور آباء و اجداد کی تقلید ہے، معاشرے کا جبر ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دین دیکھیں، نہ ہم دین کو جانتے ہیں، نہ کلمہ طیبہ کے مطلب کو جانتے ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں، نہ ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا دار ہیں اور دنیا میں بس مشغول ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ ایسا کرنا جو ہے بہت بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے رویوں پر، اپنے نیت پر غور کریں۔ نیت خراب ہو گئی ہے ہماری زندگی میں للہیت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسا کرنا بہت بڑے نقصان کا باعث ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔